يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله صلوات على محمد وعلى محمد. زیارت کے عنوان سے میں نے اس عشرے کو شروع کیا کل اور جناب سیدہ سے توسل کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے طاقت دیں جو میرا وعدہ ہے میں اس برس بھی اور آئندہ برس بھی اسی موضوع کو جاری رکھ سکوں اور زیارت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرتا رہوں. زیارت دیکھنے اور ملنے کو کہا جاتا ہے جبکہ ہم یہاں زیارت پڑھتے کراچی میں ہیں اور یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ صاحب زیارت یا مدینے میں ہیں یا نجف میں ہیں یا کربلا میں ہیں تو اب ہم سلام کر دیتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جیسے زیارت عاشورہ شروع ہم نے کر رکھی اور اس یقین کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ سلام وہ سن رہے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها. اے ایمان والو اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر انداز سے جواب دو.
ایک علمی موضوع لیا ہے کیونکہ میرا مجمع میرے ساتھ چلتا ہے، تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ میرے سننے والے ہوں گے۔ 8واں برس ہے آپ کی کراچی میں، آپ کے پاس پہلے محرم پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا 4واں-5واں سال تو ہے، مجھے یہاں یاد نہیں اس ممبر سے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے، جتنی محبت سے آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے۔ تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر انداز سے جواب دو، اور ردوها، بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی سلام لوٹا دو جتنا سلام کرنے والے نے پیش کیا ہے۔ اگر کوئی کہے، مسلمانوں نے یہی لکھا السلام علیکم، تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور اگر کوئی رحمت اللہ بھی کہتے تو جواب میں کہو وبرکاتہ، اور اگر کوئی پورے کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کچھ نہیں آتا تو اتنا ہی جواب دے دو۔ اب پیغمبر اسلام اتنا نہیں کرتے تھے، پہل کرتے تھے سلام میں۔ کہیں پہ بھی کوئی کہیں جاتے تھے پیغمبر تو آپ پہل کرتے، کچھ لوگ چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پیغمبر فرماتے ہمیشہ میں سلام میں پہل کرتا ہوں، تو میں آج چھپ کے کھڑا ہو جاؤں گا مسجد کے دروازے کے پیچھے اور پیغمبر کو پہلے سلام کر دوں گا، تو پیغمبر آتے ہی اس کا نام لے کے کہتے وہ دروازے کے پیچھے والے۔ اسی محبت سے سنتے رہیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ تو پیغمبر ہمیشہ سلام کا جواب دیتے اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تاکہ کبھی تکبر کا شائبہ نہ آئے۔ کئی لوگوں کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے لوگ مجھے پہلے سلام کریں، بھئی کوئی نبی اور آل نبی سے تو افضل نہیں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک اور فقہی مسئلہ سن لیجئے، سلام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ ایک مسئلہ ایام فاطمیہ اپنی ہی مجلس سے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں، پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسی ممبر سے ظاہراً پیش کیا تھا کہ بہت سے افراد سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا مقام یہ ہے، وہ خطا پہ نہیں ہو سکتے۔ تو کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ، عربی میں کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ، اردو میں بھی ترجمہ امامت و سیاست۔ لکھنے والے ہیں ابن قتیبہ دینوری، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ نہیں کہوں گا کون ہے، شیعہ نہیں ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی دو افراد آئے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، مولا نے پہلے منع کر دیا، وہ سارا مجمع لے آئے، دروازے پہ آگے کہ نہیں ہم نے سنا ہے سارے مدینے میں بات پھیل گئی، سیدہ ناراض ہیں، تو ہم ایک مرتبہ بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں سیدہ ناراض ہیں؟ تو بی بی نے کہا میرا بستر کا رخ اس طرف رکھ دیجئے تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ یہ نہیں کہ یہ نہ دیکھ سکے، میں تو برقعے میں ہوں، میں ان کا چہرہ نہ دیکھوں۔ تو دونوں نے آنے کے بعد الامامۃ والسیاسہ میں ہے کہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، بنت رسالت، آپ کو سلام۔ بی بی نے جواب نہیں دیا۔ آدھا مجمع پہنچ چکا، آدھا انگلی پکڑ کے لے کے جاؤں گا۔ بھئی ابھی میں نے بتایا کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ یا تو یہ کہنے والا کہ وہ خطا نہیں کر سکتے، سر پہ قرآن رکھ کے کہو ہمت ہے، تو یا تو یہ کہہ دے کہ سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا تو کہہ کہ سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مان سیدہ انہیں مسلمان نہیں مانتے۔
توجہ ہے, چلتے رہیں گے میرے ساتھ. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. جسے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو. نعرہ حیدری حیدری حیدری. توجہ ہے. ابھی ابرار بھائی نے ربائی پیش کی ہے, میں نے اسے اپنے انداز سے کہا تھا اگر میرا بھی سننا چاہے. یہ آپ لوگوں کی عقیدت نہیں, اپنی عقیدت پیش کر رہا. جملہ سوشل میڈیا پہ انسان سے پہلے پہنچ جاتا, بڑی مصیبت ہے یہ آج کل. تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ عزیزان کرام, سب جگہ آپ نے شاید پڑھ لیا ہو سوشل میڈیا پہ کہ میں اپنے آپ کے نہیں بحث کر رہا. مومنین کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے. تو اب میں ایک ادنا سا خادم اہل بیت ہوں, میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک پہ نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو نہیں, اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا. لیکن ایک شرط ہے کہ سیدہ ان سے راضی ہوں. لیکن اگر سیدہ راضی نہ ہو تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک نہیں. توجہ میرے ساتھ رہے گی, پورے کے پورے افراد میرے ساتھ رہیے گا. تو میں نے زیارت کے عنوان سے متعلق کو پیش کرنا چاہا کہ زیارت جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پورا یقین ہونا چاہیے میں زیارت کر رہا ہوں. اور اگر یہ یقین نہ ہو کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو یقین ہونا چاہیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جنوں کو سنیے گا یہاں پہ. اب 5ویں امام کی زیارت عاشورہ ہے جس کی میں نے کل فضیلت کو پیش کیا. مجھے آج کچھ فضائل کے ایسے رخوں کو پیش کرنا ہے وقت کے اندر. مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں نے کہا کہ میں ایک مشورہ پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں, دوسرے کے لیے پہنچنا ہوتا. کل ہم 1 گھنٹے کے بعد پہنچے وہاں پہ, 12 بجے ممبر ملا. اور موسم آپ کے کراچی کا آپ کو خود معلوم ہے کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پورا شہر روکنے کے لیے کافی ہے. یہ رحمت پروردگار بعض کا زحمت بھی بن جاتی ہے. اب میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. تو یہاں پہ 5ویں امام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا, آپ پہ سلام ہو. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. السلام اسم من اسماء اللہ, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. قرآن میں آیا ہے سورہ حشر میں. اور سرور کائنات نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معراج پہ کیا ہوا, کیا دیکھا, اور تفصیلات بہت زیادہ. کہا اللہ نے مجھ سے کلام کیا. تو کہا اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں ہے ابھی. تو کہا یہ میں نے بھی اللہ سے پوچھا. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات, بہت گھبرا کے. تو کہا میں نے بھی خالق سے سوال کیا کہ جب ایک مرتبہ جبرائیل رک گئے, میں آگے چلا گیا, میں نے پیچھے مڑ کے کہا جبرائیل تعال آئیے. کہ لو دنوت انملتن احترقت, اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھوں تو جلا دیا جاؤں گا. نہیں ہے حضرات, میں مجمع سنے گا. تو کہا لو دنوت انملتن, میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں نا لحترقت, تو جلا دیا جاؤں گا.
پروں کا لفظ نہیں ہے. آپ کے لیے خاص طور سے پروں کا لفظ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے, میرے پر جلا دیے جائیں گے. نہیں, لحترقت, میں جل جاؤں گا. اس سے آگے سدرۃ المنتہا ہے. اس سے آگے سدرۃ المنتہا ہے. جب جناب موسیٰ گئے تھے نا وادی مقدس میں, تو قرآن میں ہے اللہ نے کہا یا موسیٰ فخلع علیک یا موسیٰ انک بوادی المقدس طلع, اے موسیٰ نالین اتار دیجئے. اب آپ وادی مقدس میں آ گئے, یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آتے. اب سمجھ میں آیا ہم زری پہ تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا فخلع علیک یا موسیٰ, اے موسیٰ نالین اتار دیجئے. آپ وادی مقدس میں ہیں. جناب موسیٰ بغیر نالین کے وادی مقدس میں گئے. ریگستان تھا, کھنڈر تھا, لیکن اللہ نے کہا میری وادی ہے, مقدس ہے, نالین اتار دیں. پیغمبر براق پہ ہے, نالین سمیت ہے. جبرائیل رک گئے, پیغمبر آگے چلے گئے. اور مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. تو اب یہاں سرور کا نا, تو اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, پھر جب آپ وہاں چلے گئے, بہت تفصیل ہے, مجھے صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین پہ. تو کہا کہ جیسے ہی میں کہا اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کیا, کہ جب میں تنہا تھا, کوئی نہیں تھا, تو ایک مرتبہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا. میں نے فوراً سوال کیا. مرحوم فیض کاشانی نے, بہت بڑے ہمارے محقق ہیں, ان کی تفسیر صافی, بہت سی کتابیں تفسیر صافی میں لکھا, انہوں نے اس روایت کو چھٹے امام سے. تو کہا ایک مرتبہ سوال کیا, پیغمبر اسلام کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کلام کیا. جیسے کلام کیا میں نے سوال کیا, یا ربی انت کلمنی ام علی, پروردگارا کیا تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ مجھے نہیں پتا کون کون چلے گا. فیض کاشانی نے لکھا, گھبرا گئے, تھوڑا سا اور گھبرا جائیں. تو ایک مرتبہ کہا, میں نے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں کلام کیا؟ کہا جیسے اللہ نے کلام کیا نا تو میں نے بھی سوال کیا, پروردگارا انت کلمنی ام علی, تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ کہ انا کلمتک, اے میرے حبیب میں ہم کلام ہوں, علی نہیں, میں ہم کلام ہوں. کہ پروردگارا لیکن علی کے لہجے میں کیوں؟ ہیلو سنیں گے کہ پروردگارا تو ہم کلام ہے یا علی کا؟ میں ہم کلام, میرے حبیب میں آپ سے ہم کلام ہوں. کہ پروردگارا علی کے لہجے میں کیوں؟ کہ میرے حبیب جب میں نے دیکھا نا آپ تنہا ہیں, سدرۃ المنتہا ہے, اور آپ کے دل میں دلوں کے بھید جانتا ہوں, میں نے دل میں اضطراب دیکھا, میرا حبیب تنہائی میں مضطرب ہے. پھر میں نے دل میں جھانکا تو آپ کے دل میں سب سے قریب علی کو پایا. میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا, میرے حبیب کو اپنائیت ہو. توجہ ہے, اس محبت سے سن رہے, سنتے رہیے گا. اب جہاں جہاں دور دور تک مجمع ہے, مجھے کل بتایا کہ اتنی بارش کے باوجود دور دور تک لوگ تھے, دروازہ بند کرنا پڑا. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں. جناب سید آپ کی زحمت قبول فرمائیں. سنیے گا انشاءاللہ کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آج خود میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو وہاں صحابہ سوال کر رہے تھے, عام لوگ نہیں تھے.
اور ان میں بھی کچھ ایسے تھے جن کا علی کا نام سنتے ہی کچھ ایسے تھے چہرہ کھل اٹھتا تھا علی کا نام سنتے، کچھ ایسے تھے کہ چہرے اتر جاتے تھے۔ اب پیغمبر کیوں علی کے فضائل وہاں سنا رہے تھے صحابہ کو؟ چاہیے رہے تھے جو خوش ہو رہے ہیں انہیں اور خوش کر دو، اور جو جل رہے ہیں ان پہ ایسی برف گراؤ جل کے راکھ ہو جائے۔ میں آپ کی محبت تک نظر کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا، کہا اللہ نے کچھ کہا یا رسول اللہ، کوئی پیغام بھیجا؟ کہا ہاں بہت چیزیں۔ کہا کوئی خاص بات؟ تب صحابہ کا مجمع پیغمبر نے فرمایا اللہ نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا۔ پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں، بھائی مجھے آپ کا پتا نہیں، لیکن مجھے اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، وہ جو کہتے ہیں نا ساری ازواج برابر ہیں، مجھے اس حدیث سے سمجھ میں آیا اوروں کا کچھ پتا نہیں، لیکن خدیجہ وہ ہیں جنہیں اللہ سلام بھیجو۔ اللہ نے سلام بھیجا ہے، خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے سلام بھیجا۔ تو جناب خدیجہ پردے میں بیٹھی تھی، جانتے کہ جناب خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کہ ان اللہ هو السلام، بے شک کہ اللہ ہی سلام ہے، ومنہ السلام، اسی سے سلام آتا ہے، وإلیہ یرد السلام، اور پلٹ کے اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے جو اللہ کے سلام میں جواب دے وہ خدیجہ ہے۔ آج بہت سے بحث کر رہے ہیں کون کون رضی اللہ ہے، تو سارے مسلمانوں نے خود لکھ کے درخواست دی ہے کہ جب بھی صحابہ کے نام لو تو کہو رضی اللہ عنہم، اور ازواج کے نام لکھو تو کہو رضی اللہ عنہا، کسی بھی زوجہ کا نام لو تو کہو رضی اللہ عنہا۔ میں بھی یہی مانتا ہوں، ساری ازواج رضی اللہ عنہنا یا عنہا، عنہنا جمع عنہا ایک، تو ساری ازواج رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو۔ اب آگے اس کی مرضی، راضی ہو نہ ہو۔ بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں بھائی، اسی طرح چلتے رہیے گا، جملہ مکمل نہیں ہوا، آپ نے اتنے پیارے انداز سے سنا۔ تو اب سارے مسلمانوں نے پارلیمنٹ میں، پنجاب کی پارلیمنٹ میں درخواست دی ہے کہ کسی بھی زوجہ رسول کا نام آئے تو کہو رضی اللہ عنہا۔ میں بھی یہی مانتا ہوں، ازواج رسول کو کہو رضی اللہ عنہا، سوائے حضرت خدیجہ کے، وہ ہے علیہ السلام۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے سلام بھجوایا۔ تو سلامتی علامہ صاحب کے لیے باوجہ بلند سلام۔ توجہ ہے، جس محبت سے سن رہے ہیں سنتے رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ کے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ نے سلام بھجوایا ہے، اور اوروں کا جناب سیدہ سے، جناب خدیجہ الکبریٰ سے کوئی تقابل نہیں۔ اچھا ازواج رسول کا دم بھرنے والے، اور بلکہ ازواج رسول نہیں کہتے، امہات المومنین، قرآن نے بھی کہا، اور اب تو امہات المومنین کا بھی لفظ استعمال نہیں ہو رہا، امی، وہ کہتے ہیں اپنائیت محسوس ہو۔ اچھا ایک ہی امی کیوں نظر آتی ہیں؟ تیرا مائیں ہے نا، میں توجہ،
بھائی 13 مائیں ہیں تو چلے 12 مدینے کے بعد 12 تھی مدینے سے پہلے، اور جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت 9 تھی، کل 13، ان میں سے ایک جناب خدیجہ، اور جب تک ان کی زوجیت میں رہے تو کسی سے شادی نہیں کی۔ پوچھا یا رسول اللہ ان کی موجودگی میں کبھی شادی نہیں کی، ان کی موجودگی میں 11 اور ان جیسی کوئی نہیں تھی۔ توجہ، بس ایک ہی قصور ہے جناب خدیجہ کا، ان کے داماد ہے علی۔ بغض علی کا نکالا جناب خدیجہ سے جاتا ہے۔ تو جانے کے نامی توجہ میں ساتھ رکھیے گا۔ تو اب اللہ نے جناب خدیجہ کے بہت زیادہ مقامات، بہت رتبہ بیان کیا اور بہت ان کی منزلت، اور میں کچھ اور پڑھنا نہیں چاہ رہا، آپ حضرات نہ جانے کیا پڑھوانے کے موڈ میں ہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی نیت ہے، مضمون میں پتہ نہیں کیا جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات پھر مجھے ایک طرف تو اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میں آج کچھ جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اگر کسی سے سنے بھی ہوں تو میرے ہی جملے ہیں، کسی سے بھی سنے ہوں، مجھے پتا ہے نا تیاری میں نے خود کی ہے، جب کسی اور سے سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں تو پھر میری ہی ہے، کسی اور سے سنی ہوگی تو میری سنی ہوگی تقریر آپ نے۔ فیضان کرام اب یہاں السلام علیکم یا عبداللہ، بڑے بڑے بزرگ علماء دنیا سے چلے گئے، علامہ طالب جوہری خدا علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ، ان تمام کے تمام جو ہمارے علماء اسی ممبر سے مجالس پڑھتے رہے اب نہیں رہے، ان سب کی خوشنودی کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے باوجہ بلند صلوات۔ ائمہ نے جناب سید الشہداء کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا، آپ پہ سلام۔ جناب سید الشہداء کے ہر بیٹے کا نام ہے علی، لیکن ہر امام نے آپ کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا۔ اور جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو پیغمبر نے کہا کنیت حسین کی ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا۔ تو علماء نے ایک بحث کی ہے، یہ نماز ہی کے بعد امام حسین کو سلام کیوں اتنی تاکید ہے، اور وہ بھی السلام علی الحسین نہیں، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام۔ جملہ پیش کرنے لگا، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے، کچھ لوگ پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ۔ اب یہ 5ویں 6ٹھے امام کا جملہ، اے ابو عبداللہ حسین آپ پہ سلام، اے عبداللہ کے بابا، یہ نماز کے بعد کیوں مستحب ہے؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ کربلا کا رخ کر کے امام حسین کو ضرور سلام کرو۔ کہ مولا مجھے پوری زیارت نہیں آتی، کہ نہ آئے، کسی کو سلام نہ کرو، ہر نماز کے بعد حسین ابن علی کو ان الفاظ سے ضرور سلام کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ نماز ہی کے بعد کیوں؟ کہ کسی بھی عبادت کے بعد سلام کر لو، کبھی بھی سلام کر لو، بلکہ مستحب ہے، گھر میں آؤ تو حسین کو سلام، گھر سے جاؤ تو حسین کو سلام۔ کہ کیوں؟ کہ پھر جاؤ گے تو سفر میں برکت ہوگی، آؤ گے تو گھر میں برکت ہوگی۔ چلیں گے سارے چلیں گے اسی محبت کے ساتھ۔ تو کہا یہ نماز ہی کے بعد کیوں؟ کہ کیونکہ نماز ہے عبادت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام۔ نماز ہے عبادت، نماز پڑھنے والا ہے عبداللہ۔ اب قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باپ کا نام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب اگر کوئی حسین کو سلام نہ کرے تو سمجھ لو ناخلف بیٹا ہے، ناخلف بیٹے کو آگ کر دیا جاتا ہے، جسے حسین آگ کر دے وہ جہنمی۔
ٹائم ہے نا، ٹائم ہے، چلیں گے؟ اس کے فوراً بعد کہیں السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. یہاں کہا رسول اللہ کے بیٹے، نبی اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. تو اب پیغمبر جب سے نبی و رسول ہیں تب سے حسین ان کے فرزند ہیں. کب سے نبی و رسول ہیں پوچھ لیتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. بحار الانوار کی جلد نمبر 16 پہ جہاں جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہے نا رسول خدا کی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اسی کے اگلے صفحے میں بھی مولا مشکل کشا کا بھی فرمان لکھا ہے، آپ کی حدیث بھی ہے کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. مولا نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا، ولی تھا، علی نہیں ولی تھا. اگر کہتے ہیں میں اس وقت بھی علی تھا تو کوئی کہتا ہاں شاید منصب نہ ہو. مولا نے کہا نہیں، تب بھی ولایت رکھتا تھا. وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. اب یہاں پہ آپ نے رسول خدا کے بیٹے کو سلام کیا. میں آج رسول خدا کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر سننا چاہیں تو. اب یہاں ختم مرتبت کے بدن مطہر میں، جسد مطہر میں، اس جسم اطہر میں 24 معجزات لکھے ہیں علماء نے. حق الیقین میں علامہ مجلسی نے، بہار میں اور اصول کافی میں، بہت سی جگہوں پہ یہ حدیث ہے. زیادہ گرمی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ چلیں گے نا؟ جسد مطہر میں رسول خدا نے جو معجزات دکھائے ہیں وہ 1000 سے زیادہ، لیکن جو جسم مبارک میں معجزات تھے وہ 24 تھے. سارے نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت بھی نہیں. جسم مبارک میں 24 معجزات. کون کون سے؟ علماء نے لکھا جلیل جن معجزات کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. سننا چاہیں گے تو پڑھوں گا. سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. پیغمبر کا جو قد مبارک تھا وہ بے تکا لمبا نہیں تھا، بہت ہر چیز میں متوازن تھے. اس کے باوجود بھی بلند قامت سے بلند قامت صحابی. ایسے بھی صحابہ تھے جو اونٹ کو بغیر بٹھائے سوار ہو جاتے. ایسے صحابہ تھے بغیر اونٹ کو بٹھائے، بہت بہت اونچے اونچے قد والے. وہ بھی پیغمبر سے چھوٹے نظر آتے تھے. یہ زندہ معجزہ پیغمبر کا تھا. سر سے لے کے گردن تک چھوٹے نظر آتے تھے. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. نہیں ہے مجمع. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی میرے حبیب سے اونچا نظر آئے. اب اگر فتح مکہ پہ پیغمبر کسی سے کہیں کاندھوں پہ آ جاؤ تو خالق اس کا مطلب ہے سنیں گے. بس بھائی میں نے 24 کہہ دے تو پہلا معجزہ پڑھا تو کہا بلند قامت سے بلند قامت آدمی آپ سے چھوٹا نظر آتا تھا. دوسرا معجزہ، آپ اگر سنگریزے بھی ہاتھوں پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے. پتھروں کو بھی پتہ چل جاتا تھا میں محمد کے ہاتھوں پہ ہوں. بار بار کہتے الحمدللہ، بار بار کہتے سبحان اللہ. تو سارے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھوں پہ پتھر بھی آئے تو تسبیح کرے. اے مسلمانوں، ایک مرتبہ پتھر ہاتھ پہ آئے
تو اسے چومنے لگو، مقدس سمجھو، اس کی تعظیم کرو. یہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ آیا تھا، اور وہ جو آل ہاتھوں پہ پلی. چلتے رہیں گے. دوسرا معجزہ، تیسرا معجزہ کہا کہ بھئی اب میں ترتیب یاد رکھوں گا، جلدی چلتا رہوں گا. کہا آپ کے منہ مبارک، پیغمبر کے بال نہیں کہا جاتا منہ مبارک، فارسی کا لفظ ہے منہ، وہی اس کو اردو میں آپ لیکن کہتے ہیں منہ مبارک. آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں زیارت کرائی جاتی ہے، جہاں جہاں منہ مبارک لے جاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے، اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور اگر کوئی ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگ لے دعا قبول ہو جاتی ہے. اور ابھی بہت سے ممالک کے اندر، جارجیا میں نہ جانے کہاں کہاں منہ مبارک کی زیارت برآمد ہوئی. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آن لائن، شیشے کے اندر رکھا، اور سڑکوں پہ لوگ رو رہے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا تو کہا کیا ہے؟ کہا یہ رسول خدا کے بال ہیں. میں نے کہا سلام ہے مسلمانوں پہ، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. معجزات کہا جسم مبارک کے اندر. بعض اوقات رسول اسلام ریت پہ اور کچے پہ پاؤں رکھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ آپ قدم رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے. پتہ نہیں کہاں ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ ریت پہ چل رہے ہیں یا اوپر؟ ہمارے نشان بن رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے. کہا مجھے پورا اختیار ہے اپنے قدموں پہ کہاں کہاں نقش پا رہے، کہاں کہاں ان کے نشان نہ رہے. جس محمد کو قدموں کے نقش پہ اختیار ہے، کیا اسے دلوں پہ اختیار نہیں ہے؟ بس بھائی انہوں نے کہا کہ اور کیا کیا معجزات ہیں. کہا آپ کے لعاب دہن میں اثر ایسا تھا کہ اپنا لعاب دہن کسی بیمار کو لگاتے اسے شفا مل جاتی، اور اگر کبھی کھارے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے میٹھا ہو جاتا. اور صحابہ تبرکاً آتے تھے، یا رسول اللہ بیمار ہوں، میرے ہاتھ پہ لعاب دہن ڈال دیجیے اور میں اسے پی لوں گا. میں کیا کہوں، لاہور والے ایک صاحب نے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا. مجھے تعجب ہے ان کی عقلوں پہ. ماننے پہ آتے ہیں تو لعاب دہن کے اثر اتنے مان لیتے ہیں، اور خون کا اثر ماننے کو تیار نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب سنیں گے کہ پیغمبر کے بدن سے خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزر جاتے 1 سے 2 دن تو خوشبو آتی رہتی تھی. مشرکین و کفار بھی سن کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے. ایسی خوشبو کسی پھول میں نہیں، کسی عطر میں نہیں جیسے محمد کے بدن سے آتی ہے. اب حدیث قصہ کے جملے سمجھ میں آئے تو دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. پیغمبر کی خوشبو خاص تھی، پیغمبر کی خوشبو خاص تھی، صرف ان کی آل میں تھی. صحابہ بھی سون کے بتاتے تھے یہ محمد کی خوشبو، یہ علی کی، یہ حسن کی، یہ حسین کی. اور مسلمانوں میرا تیرا کام کیا، صحابہ ان جیسے نہیں. ٹائم ختم ہو گیا. 2-4 معجزات دلیلیں پیش کر دوں. اب ایک اور 2-3 معجزات، 4 معجزات چلے 3 کے اوپر تو
نہیں میں چلے وہ کہنے 5 یا 4 جتنے بھی، اب جتنے پیش کر سکے جلدی لی. ایک ام المومنین بتاتی ہیں پیغمبر کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا. پیغمبر کی پیشانی سے نور ساطع تھا مسلسل. وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دن میں ہم سوئی اگر کھو دیتے تھے، تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا اے اماں جان، دن کی روشنی میں جب آپ کو سوئی نہیں ملتی تھی تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا نادان، رات میں پیغمبر گھر میں آتے تھے. سنیے گا کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کہ پیغمبر کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اتنا نور تھا پیغمبر کی پیشانی میں کہ دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اور مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی مان لو. محمد نور تھے. وقت نہیں ہے، پتہ نہیں. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں. در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. اے مقو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو. اے مقو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. نعرہ بھائی ٹائم ہو گیا، میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. تو پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. ایک اور سن لیجئے، آخری موجہ وقت نہیں ہے کہ مجھے اگر وہاں خدا گواہ ہے اگر وہاں نہ پہنچنا ہوتا ملیر میں پڑھتا رہتا. وہاں پہ اس طرح سے پانی کا حال ہے کہ مجمع جس طرح سے کھڑا ہوتا ہے مجھے بات کا طرز بھی آتا ہے کہ خواتین بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں. ایک موجہ سن لیجئے، پورا خون جگر دے رہا ہوں. جب پیغمبر سفر میں خیمے نصب کیے جاتے تھے، سو جاتے تھے، تو پیغمبر کی عادت تھی بالکل سیدھا سوتے تھے. سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لیتے تھے اور ایسی چادر اوڑھتے تھے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے. لیکن پھر بھی جب صحابہ آتے نا تو دیکھ کے کہتے تھے یہ رسول خدا سو رہا ہے. توجہ کہ یہ رسول خدا سو رہا ہے. حتیٰ مشرکین کہتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. تو پوچھا جناب خدیجہ نے تم پہچانتے کیسے ہو؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. میسرہ سے پوچھا تھا، میسرہ پتہ کیسے چلتا ہے جب سب اندھیرے میں سو رہے ہو کہ یہ محمد ہے؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. وہ کالے رنگ کی ابا اور بھی لیں، نور بتاتا ہے یہ محمد ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو، توجہ فرمائی. میں مجھے تو لگتا ہے سب پہنچ گئے ہیں. ایسا نور نکلتا تھا چھن چھن کے کہ لوگ پہچان لیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو پیغمبر نے سب کو دیکھا، سب تاریک ہیں. کہ علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے. تو پیغمبر کو ایسے کو بستر پہ سلانا پڑا جس کے بدن سے ویسے ہی نور چھن چھن کے نکلتا ہو جیسا رسول خدا کے بدن سے نور نکلتا تھا. اور مسلمانوں، وہ جو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے شیعہ نہیں تھے،
ابو سفیان کے بھیجے تھے. وہ بار بار علی کو دیکھتے کہتے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں قد میں بھی فرق نہیں پتا چلا. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان میں سے کسی نے نہیں کہا ان کا قد بڑا تھا اس کا قد چھوٹا ہے. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر آپ سے کبھی کوئی ملا کہنا کہ رسول خدا کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا تو فوراً پوچھے گا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا ہے. جس محبت سے آپ نے سنا ہے کہ یہاں معصوم فرما رہے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. کل علی مرتضیٰ کے بیٹے پہ سلام پیش کروں گا. میں نے کل جہاں مصائب کو روکا تھا برداشت نہیں کر پائے تھے اس لیے میں نے روک دیا تھا. ودائی میں نے پوری نہیں پڑھی تھی. بس بھئی میرے بھائی نوح خان بھی آ گئے ہیں. عرفان صاحب ہیں مکمل کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء مدینے سے ودا کر کے چلے. پہلے نانا کے روضے پہ گئے پھر ماں کی قبر مطہر پہ گئے. توجہ ہے میرے ساتھ. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے. میں مصائب مکمل کر دوں. کل آپ برداشت نہیں کر پائے تھے آج ذرا سن لیجئے گا. میں چاہوں گا کہ مولا حسین کی پوری ودائی پڑھ دوں. مولا حسین نے سب سے ودا کر لیا. جناب عباس کو فہرست دی کہ عباس سب کو بتا دو کون کون جائے گا. مولا نے نام بتائے کہا بیبیوں کی فہرست ایک بیوی کو دی اور کہا کہ یہ فہرست سب بیبیوں کو بتا دے کون کون سی بیوی جانے والی. اب کچھ اس میں بیبیاں ان کے نام تھے کچھ بیبیوں کے نام نہیں تھے. آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے. مولا نے فہرست بتا دی یہ بیبیاں ساتھ چلیں گی. اب وہی فہرست وہ جو خواتین میں کھڑی تھی نا ایک بیوی وہ نام پڑھتی جاتی تھی. راوی کہتا میں نے دیکھا میں امام حسین کے گھر آ گیا دیکھنے کہ مدینے والے نواسہ رسول کو کیسے ودا کرتے ہیں. میں نے دیکھا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. مولا حسین مسند بچھائے تشریف فرما ہے اور اتنے میں اندر سے دروازہ کھلا ہے. ایک بی بی آواز دیتی ہیں کوئی کہ کون آنے والی ہے. بی بی کا عماریاں لگی ہوئی ہیں محملیں بہت سجا رکھی ہیں دیبا کے مخمل کے ان پہ کپڑے لگے ہیں. کیوں؟ ارے یہ علی کی بیٹیاں ہیں. جناب عباس نے بڑا اہتمام کیا ہے بہنوں کو لے جانے کا. آپ جانتے ہیں نا بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے. میرا بھائی میرے ساتھ ہے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ بیویوں پردوں کی ضمانت میں دے رہی ہوں ہمارے ساتھ عباس موجود ہے. میں کہوں گا بی بی ضمانت مت دیجئے لیکن ہاتھ باندھ کے کہوں گا آپ علی زادی ہیں. جانتے ہیں کیا کیا جناب زینب نے؟ جب جناب عباس آئے نا اجازت مانگنے تو پہلا جملہ جناب زینب نے روکے کہا بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں واپس لیتی ہوں. میرا عباس اجرکم اللہ. بس بھائی محملیں سجی ہوئی ہیں عماریاں آوازیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء مسند شریف اگر میں دیکھ سکیں سب سے میری درخواست ہے آخری جملے 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. آواز دی کسی بی بی نے آواز دی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز قاسم ماں کا بازو تھامو عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھو.
دوسرے بیٹے سے تیسرے بیٹے سے کہا کہ ذرا امالی کا پردہ ہٹاؤ. دیکھیے گا میری طرف, ایک بیٹے نے امالی کا پردہ ہٹایا, دوسرے بیٹے نے گھٹنا زمین پہ رکھا, ایک نے بازو تھاما, ماں کو سوار کرا دیا. مائیں آ رہی ہیں, بیٹے سوار کرا رہے ہیں, محملوں میں سوار کرا رہے ہیں. دیکھیے گا میری طرف اگر دیکھ سکیں تو آنکھیں بند کر لیجئے. بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. اتنے میں جناب رباب آئے, مولا حسین نے آواز دی, علی اکبر سوار کرا دو. اب ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی, لیلا آ رہے ہیں. مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کا بازو تھامو, قاسم اماری کا پردہ ہٹاؤ. بس بھائی اتنے میں راوی کہتا میں نے آواز سنی, کسی بی بی نے آواز دی, علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہے ہیں. مولا حسین نے آواز دی, عباس بہن کا بازو تھامو, علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو. جوانان بنی ہاشم سارے جمع ہو گئے, علی کی بیٹی آ رہی ہے, ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ. اتنے میں کسی نے اندر سے آواز دی. راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا, سن بھی رہا تھا. اندر سے کسی بی بی نے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. مولا نے آواز دی, آن محمد ماں کا بازو تھامو, علی اکبر گھٹنا زمین پر رکھو, عباس اماری کا پردہ کھولو. جناب زینب برقے میں تھی, بی بی رک گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اونا محمد میرے شیر حج جاؤ, آج میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی. مولا حسین نے کہا علی اکبر پھپھی کو سوار کرا دو. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے, کمر اللہ اکبر آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی. مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرا دو. جناب زینب نے کہا نہیں عباس رک جاؤ. راوی کہتا ہے مولا حسین آگے بڑھے, کہ بہن زینب میں آپ کو سوار کرا دوں, کہ بھیا مجھے معاف کر دیجئے, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی. اب مولا نے پوچھا زینب پھر کس سے سوار ہونا چاہتی ہے محمل میں؟ کہ بھیا وہ جو 11 محرم کو ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق کے ساتھ مجھے سوار کرائے گا, اسے بلائیے. مولا حسین نے آواز دی, میرا سجاد بیٹا, میرا زین العابدین لا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 2 منٹ کی زحمت دوں گا, کل نہیں پرسوں سے تو تبرکات زیارات برآمد ہونے لگیں گی. میں دعا نہیں کرا پاؤں گا. آئیں بھائی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا 11 محرم کا واسطہ جناب زینب نے ہر بیبی کو سوار کرا دیا. میری طرف دیکھیں, ہاتھوں کو بلند کریں. آپ یہ تو برداشت نہیں کر پا رہے. کل وہاں جعفر تیار میں 2 جوان بے ہوش ہو گئے. 6 محرم کو کیا کیجئے گا پھر آپ؟ ہاتھوں کو بلند کریں. آئیں بھائی جناب زینب کبریٰ نے ہر بیبی کو بغیر محملوں والی اونٹنیوں پہ سوار کرا دیا. چھوٹی بچیوں کو بھی سوار کرا دیا. ماں کی قمیص جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا. میری طرف دیکھیے گا کیسے سوار کرایا. بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. جب ہاتھ بندھے ہونا تو گھٹنا زمین پہ رکھنا پڑتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں. کیا کیا جناب زینب نے؟ جب سب کو سوار کرا دیا نا
اب جناب زینب جانتی ہیں مولا سجاد کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، وہ امام وقت ہیں، تو جانتے کیا کیا؟ مولا سجاد سے کچھ نہیں کہا، بس بی بی کے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے جناب زینب نے فرات کا رخ کیا اور رو کے بس ایک جملہ کہا، بھیا عباس آج بہن بڑی غریب ہے، ذرا آ کے دیکھو۔ پروردگارہ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، جتنے بھی افراد التماس سے دعا کر رہے ہیں، ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار سے بستر چھین لیا گیا ہو؟ بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا۔ شام غریبوں میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا، پشت پر درے مارے گئے۔ ماتم حسین